بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ پھر اس کا کرم بالائے کرم ہے کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی ایک عکس ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے کا۔ اس کا کرم، اس کا فضل ہے۔ پھر اس نے ذوق عبادت، شوق عبادت، تعلیمات اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائی۔ یہ اس کا کرم ہے۔ اور پھر اس کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھنے کی توفیق خاص عطا فرمائی۔ آج ماشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے، اور جمعہ یہ پورے ہفتے کا سردار دن ہے، اور جمعے کو عید بھی کہا گیا ہے کہ یہ مثل عید ہے، یعنی خوشی کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ جمعہ کیونکہ یہ سردار دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعے کو ہوئی، اور ان کی وفات بھی جمعہ کو ہوئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہوگی۔ تو فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، میں تمہارا درود سنتا ہوں۔ کسی ایک صحابی نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم درود پڑھیں گے تب بھی آپ سنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے اجساد انبیاء اور اجسام انبیاء پر حرام کر دیا ہے۔ کس کو؟ مٹی کو، یعنی مٹی اجساد انبیاء اور اجسام انبیاء علیہ السلام کو نہیں کھا سکتی۔ تو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، جس نے دن میں 50 مرتبہ درود پڑھا، تو قیامت والے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ اور درود کی فضیلت میں ایک بات یہ ہے، فرمایا جو 10 دن صبح اور 10 دن شام کو درود مصطفیٰ پڑھتا ہے، اس دن کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور بلکہ یہ بھی ہے کہ جو 10 دن صبح پڑھے، 10 دن شام پڑھے، تو اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں جمعہ کی۔ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے جمعے والے دن غسل کیا، تو غسل جمعے والے دن کرنا اس کی بڑی شان ہے۔ فرمایا جو جمعے کو غسل کرتا ہے تو غسل اس کے بدن سے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، ایون ناخنوں کے اندر بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ غسل کر کے، جب غسل سے پہلے ابھی واش روم گیا نہیں، باتھ روم کے باہر ہے، باہر وہ گناہ گار تھا، جب وہ اندر گیا اس نے غسل کیا، اور غسل اس نیت سے کیا کہ میں نے جمعہ ادا کرنا ہے، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے سنت مصطفیٰ سمجھ کر، حکم مصطفیٰ سمجھ کر، جب وہ باتھ روم میں گیا اور غسل کیا، غسل کر کے باہر قدم رکھا، تو سارے گناہ اس کے جسم سے نکال دیے گئے۔ وہ بالکل پاک، صاف ستھرا اور شفاف ہو گیا، اور گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو جمعے والے دن غسل کرے، پھر جو صاف ستھرے کپڑے مہیا ہوں وہ کپڑے پہنے، پھر تیل لگائے، عطر لگائے، اگر پاس ہے تو خوشبو لگائے، اس کے بعد وہ جمعہ ادا کرنے کے لیے جائے، اور جہاں جگہ مل جائے وہ گردنیں نہ پھلانگے، جہاں جگہ مل جائے وہاں خاموشی سے بیٹھ کر جمعہ سنے، خطبہ سنے، جمعہ ادا کر لے، اور اس کے بعد باہر نکل آیا۔ فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک عمرہ دوسرے عمرہ شریف تک کے گناہ مٹا دیتا ہے، ایک حج دوسرے حج تک کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر جمعہ کی شان بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ
24 جمعے کے اندر جو ایک دن میں جو 24 گھنٹے ہیں، فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ اس لمحے اللہ پاک دعا قبول کر لیتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ وہ لمحہ کون سا ہے، تو حدیث پاک میں وہ لمحہ بھی بیان کر دیا گیا۔ فرمایا کہ جب جمعہ ہوتا ہے اور جب امام خطبہ پڑھتا ہے، جب امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے عربی میں، اس لمحے سے لے کے جب تک وہ اپنی نماز مکمل نہیں کرتا 2 فرضوں کے ساتھ، یہ جو لمحات ہے اس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے اس لمحے جو دعا کی جائے وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے، فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد پھر آگے 10-15 منٹ کے بعد اقامت ہوگی نماز ادا کرنے کے لیے، فرض نماز کے لیے اقامت ہوگی، تو فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو لمحات ہیں یہ تو روزانہ ہے، کیونکہ روزانہ اذانیں ہو رہی ہیں، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان جتنا بھی وقت ہوتا ہے اس وقت کے دوران جو بھی دعا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس دعا کو شرف قبولیت عطا کر دیتا ہوں۔ لیکن جمعہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، کیونکہ جمعہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وصال بھی اس دن ہوا، قیامت بھی اس دن آئے گی۔ اور فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ میں تمہارا درود سنتا ہوں۔ اور تمہارا ایک حدیث میں درود پہنچایا جاتا ہے، اور ایک میں ہے کہ جو محبت سے پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں اپنے کانوں سے۔ یہ سماعت مصطفیٰ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کی فضیلت کو، شان، آن، بان، عظمت، کمال، عروج اور بلندی اور ارتفاع، اس کو سمجھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اور جمعے والے دن غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، تیل لگانا، خوشبو، عطر، اس کے بعد جمعہ خاموشی سے جا کے ادا کرنا، یہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔